والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو في الآخرة من الخاسرین صدق اللہ مولانا العظیم تانا قربان یا رسول مدنی تماشقائے دا سبحان یا رسول مدنی ستا محبت جے پکم زلکے نقش شوی نوی نشتہ غے زلک ایمان یا رسول مدنی او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبیستا لعشقہ چرے بنشی مسلمان یا رسول مدنی ستا پا کمال جمال کرم سوال چے رب رضا شی زما محمد امین ستا نعت خوان یا رسول مدنی اور نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تیج و شمع جلا کیجئے انتہائی مختصر وقت میں کیونکہ ہم سب امیر محترم کی خطاب کا انتظار کر رہے ہیں میں صرف چند منٹ میں قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں جس مشن پر لگایا اور آپ نے اس امت میں پھر سے جو غیرت اور حمیت اس کی راہ بیدار کی آپ یقین کرے اگر میں صرف 2 روایتیں پڑھ کر اپنی بات ختم کروں گا بخاری شریف میں ہے غزوہ بدر کے لیے جب سرکار تشریف لے کے جا رہے تھے اور آپ نے اپنے صحابہ سے جو مشورہ لیا تھا حضرت طارق ابن شہاب فرماتے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود کو سنا کہ وہ بار بار فرماتے تھے کہ غزوہ بدر کے دن جب سرکار تشریف لے کے جا رہے تھے عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہے جو صحابہ آپ سے علم کی خیرات لیتے تھے فقاہت کی میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی احادیث کی لیکن آپ خود فرماتے ہیں کہ واللہ جو میری نمازیں ہیں جو میری عبادات ہے جو میری خدمات ہے یہ سب اس ایک فکر اور قول پر قربان جو حضرت سیدنا مقداد بن اسود نے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے سامنے رکھا وہ قول کیا تھا آپ کو لطف آئے گا کہ جب سرکار نے فرمایا بدر جانا چاہیے کہ نہیں تو حضرت مقداد اٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہو تو ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے ہم تو آپ کے غلام ہیں ہم وہ نہیں کہیں گے جو انہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے آپ کے آگے آپ کے پیچھے آپ کے دائیں آپ کے بائیں اگر آپ حکم دے تو ہم جو یمن کا مشکل ترین سفر پہ جو راستہ تھا ہم برق الغماد تک بھی چلے جائیں گے اور یا رسول اللہ حکم دیجئے آپ کے حکم پر ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں بھی ڈالیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے اس غیرت والے جملے نے مجھے اتنا لطف دیا ہے کہ ہائے کاش میری جتنے بھی یہ میرے اعمال ہے یہ سب میں اس جملے پر قربان کر دوں کاش یہ سارے اعمال میرے اس جملے میں کہ یہ جملہ مجھے نصیب ہوتا وہ غیرت والا جملہ وہ غیرت والا درس ہمیں امیر المجاہدین دے گئے ہیں وہ غیرت والا درس حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کتنے عظیم شخصیت تھے جو میرے مصطفی کریم کی مراد بھی تھے اور مرید بھی تھے آپ فرماتے تھے کہ حضرت عمر کے ساری نیکیاں اس رات پر قربان اور اس رات کی ایک ساتھ پر قربان جس میں سید العاشقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے غار ثور میں حضور کے عزت و ناموس پر پہرا دیا وہ صرف ایک رات پر میری ساری اعمال قربان ہم پوچھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کیا کر رہے تھے اس رات میں کیا وہ نوافل پڑھ رہے تھے کیا وہ حج اور عمرہ ادا کر رہے تھے کیا وہ صدقات دے رہے تھے کیا وہ ذکر و اذکار میں مصروف تھے نہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اسی رات میرے مصطفی کریم کے عزت و ناموس پر پہرا دے رہے تھے
اس لیے جس مشن پر ہمیں قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لگایا ہے، خدا کی قسم غیرت کا درس میں صرف ایک جملے میں اس شہید جو ابھی شہید ہوا حویلیاں واقعے کے بعد، خدا کی قسم ان شہیدوں کے آپ چہرے دیکھے، آپ مبشر شہید کا چہرہ مبارک دیکھے، آپ حافظ اعظم کا چہرہ مبارک دیکھے، اور پھر غازی حیدر شہید کا چہرہ دیکھے، یہ کہتے ہیں نا ہم ان کو مٹا دیں گے۔ میں نے کہا یہ وہ غیرت والا اور یہ حمیت والا وہ قافلہ ہے۔ آپ کے گولیاں تو ہمارے غازی حیدر شہید کہ جب آپ کو گولیاں لگی اور آپ کا جو نچلا در تھا وہ بالکل ناکارہ ہو گیا، آپ معذور ہو گئے، مجھے ذمہ داران نے بتایا، ہم عیادت کے لیے آئے، ہم نے دیکھا، ہم سے رہا نہیں جاتا تھا ان کی حالت دیکھ کر کہ ان کا تو یہ جسم معذور ہو چکا ہے، یہ نوجوان ہے، یہ واحد کفیل تھا، کتنی تکلیف ہوگی، لیکن جب انہوں نے ہمارے چہرے دیکھے تو کہا کیا بات کرتے ہو، واللہ مجھے تو مزہ اب آئے گا، اب جب میں معذور ہو چکا ہوں اب تو ویل چیئر بھی ملے گی اور مجھے قبلہ امیر المجاہدین کا وہ سنت بھی تازہ ہوگا کہ میں ویل چیئر پہ بیٹھ کر حضور کی دین کی خدمت کروں گا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ اس لیے لبیک بابا جی کی غیرت اور حمیت والا قافلہ ہے۔ آپ سب مٹ تو سکتے ہیں، لبیک کو نہیں مٹا سکتے۔ آپ تباہ تو ہو سکتے ہیں، فنا ہو سکتے ہیں، لبیک نظریہ کا نام ہے، یہ غیرت کا قافلہ ہے، اور غیرت کا قافلہ لٹ نہیں سکتا، اور بابا جی سے رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، اور گردن لیندہ ہے تو لے جائے، لبیک سے رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اب تشریف لاتے ہیں سرمایہ اہل سنت، استاد الاساتذہ، شیخ الحدیث والتفسیر، جامع المعقول والمنقول، حضرت علامہ الحاج حافظ عبدالستار سعیدی صاحب، نعروں کی گونج میں استقبال۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول